الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج عالم اسلام کے اندر ایک خوشی کا دن ہے، اور آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے محبوب مال کی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس قربانی کے تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو لے جاؤں تو آپ کو پیچھے ایک عجیب اور ایک انتہائی دلسوز واقعہ نظر آئے گا۔ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک محبت کی داستان رقم ہے، پیچھے ایک دل کو منہ لینے والا واقعہ موجود ہے، اور پیچھے ایک دیوانگی اور عشق کی ایسی کہانی موجود ہے کہ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیں رب العالمین کی کیسی بے نیازی ہے، اگر وہ دینے پر آتا ہے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ نہ دینے پر آئے تو اپنا ابراہیم ہے، خلیل ہے، یار ہے، بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے، رب تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، وہ جو سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کسی کا زور اور طاقت۔ رب اس کو کہا جاتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اللہ الصمد ہم کہتے ہیں اس کو، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ لیتے ہیں، تقریباً 100 سال کے قریب عمر پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن بڑی عاجزی میں، بڑی انکساری میں، رب تعالیٰ سے بڑی امیدیں لگا کر
اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بڑھاپے کو، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میری کمزوری کو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میری عاجزی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ وہ بھائی دینے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کا اتنا قریب کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا ان کو، لیکن جب بیٹا کوئی چیز لینے کی باری آئی ہے تو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کس سے مانگنے ہیں بیٹے؟ اللہ سے۔ کچھ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام گزرے تھے، بہت بڑے اللہ کے پیغمبر، حضرت یونس علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر چاہتے تو کہتے یا آپ کر دیں ہمارے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو بیٹوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اچھا رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو دعا مانگی ہے نا، ایک یہ دعا اور دوسرا قرآن کے اندر ایک دعا اور نقل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ رب تعالیٰ کے خزانے کو لوٹ لیا ہے۔ ایک دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرما دے، اور دوسری دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ساری قربانیوں کے بعد جا کر مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یا اللہ مجھے محمد الرسول اللہ محمد عربی کو عطا فرما دے۔ یہ دو دعائیں بہت عظیم دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو بہرحال یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ واپس جواب دیتے ہیں کہ ابراہیم تیری دعا قبول ہے، لیکن تو نے مانگا صالح ہے، دوں گا تجھے میں حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی، حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ مولا آپ سے مانگا تو صالح ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے حلیم دینا ہے، تو بھائی رب تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت تھی کہ اس بیٹے سے جو امتحانات لینے ہیں نا، وہ صالح کے ساتھ ساتھ حلم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ حلیم ہی ان امتحانات کو پار کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، ایک تو یہ بیٹا عطا فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی نا قربانیوں پر ہے۔ آپ دیکھیں نا، شروع سے لے کے قربانیاں قربانیاں قربانیاں۔ پیدا ہوئے تو کس کے گھر میں؟ آزر، بت گر، بت بنانے والا، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہاں جی، آ کے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آ کے والدین کے ساتھ ٹاکرا کہ نہیں ایک معبود ہے، یہ بت میرے معبود نہیں ہے۔ قوم والوں کے ساتھ نہیں، میرا معبود ایک وحدہ لا شریک ہے، یہ بت میرے معبود نہیں ہے۔ نمرود کے ساتھ، نمرود کے دربار میں جا کر کہتے ہیں میرا معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ ہم کتنے بڑے بڑے امتحانات، کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اب اس بڑھاپے کے اندر رو رو کر مانگا ہوا بیٹا ہے، تو پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم آپ اپنی بیوی کو اور اس معصوم شیرخوار بچے کو لے جا کر ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں پر نہ دانا ہو نہ پانی ہو، نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات ہو، نہ چرند ہو نہ پرند ہو، نہ سایہ دار جگہ ہو، ایک ریگستان کے اندر میلوں دور تک کوئی انسان اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، وہاں پر ان کو جا کر چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے جب یہ امتحان آتا ہے، بیوی کو کہتی ہیں جی تیار ہو جائیں، بیٹے کو بھی تیار کر لیں۔ بیوی تیار ہو گئی، بیٹے کو تیار کیا، اونٹنی پر بٹھایا، لے کر جاتے ہیں، ایک صحرا کے اندر پہنچتے ہیں کہ جو آبادی سے سینکڑوں میل دور ہے، اور اس صحرا کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ابراہیم یہاں پر چھوڑ ان کو اور چلا جا۔ ابراہیم خلیل اللہ
اپنے اونٹ کو بٹھاتے ہیں، بیٹے کو اتارا، بیوی کو اتارا اور واپس مڑ گئے۔ بیوی کہنے لگی پکڑا پیچھے سے، ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ کہا اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔ کہا اگر اس کا حکم ہے تو پھر پرواہ تک نہیں ہے، ہم اپنے رب کو خوب جانتے ہیں کہ جو رب آپ کی آتش نمرود کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں یہاں پر اس وادی کے اندر جو وادی غیر ذی زرع ہے اس کے اندر بھی ہمیں پال سکتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اس جگہ پر اپنے آپ کو لے جائیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، معصوم بچے کو چھوڑ دیا۔ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا واقعہ یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چھوڑنے کے بعد، بیوی کو چھوڑنے کے بعد اپنے اونٹ کو واپس موڑا، آ رہے ہیں اور آتے ہوئے آتے ایسی جگہ پر پہنچے، دیکھا جہاں سے بیٹا بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بیوی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک رقت انگیز دعا مانگی کہ اس دعا نے نا زمین آسمان کے سینے چیر کے رکھ دیے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم فارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر لیے، یا اللہ ایسی جگہ پر چھوڑ آیا ہوں جہاں پر کوئی بھی زندگی کے آثار نہیں ہے، مولا تیرا حکم تھا میں نے کر لیا پورا، یا اللہ میں نے بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے معصوم بچے کی بھی پرواہ نہیں کی، جو تو کہتا گیا ابراہیم مانتا گیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو کہتے رہے مانتا گیا۔ یا اللہ اس میری اولاد کی حفاظت فرما، اور ساتھ فرمایا یا اللہ میں تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ آیا ہوں، ہاں، اور فرمایا کہ یا اللہ ان کا کام کیا ہو، وہاں پر یہ نماز قائم کریں، اور دوسری بات فرمائی لوگوں کے دلوں کو ایسا مائل فرمائے اس طرف نہ کہ لوگ اس طرف آنا چاہیں، اور آگے فرمایا کہ یا اللہ ان کو روزی بھی اعلیٰ عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے، اب بی بی ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور لق دق ایک میدان ہے، دور دور تک کوئی زندگی کے آثار نہیں، مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں موجود ہیں، ہاں جی کھجوریں کھا لیتی ہیں، تھوڑی سی بچے کو دودھ پلاتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں، بچے کو پلا لیتی ہیں۔ اب سخت کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، سائے ڈھونڈتی ہیں کہ کدھر سایہ مل جائے بچے کو لٹانے کے لیے۔ اس وقت کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، بچے کی خشک زبان تڑپنے لگی، ماں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہونے لگا۔ اس وقت کے اندر نا بی بی ہاجرہ کیا کرتی ہیں، جب دیکھا نا بچہ تڑپ رہا ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، رب تعالیٰ کے حکم پر یہاں پر موجود ہیں، تو حضرت بی بی ہاجرہ آتی ہیں بچے کے پاس، اس کو اٹھاتی ہیں، سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، پھر رکھتی ہیں، پھر ادھر دائیں بھاگ کے جاتی ہیں کہ دیکھوں کوئی زندگی کے آثار، کوئی پانی، کوئی چیز مل جائے۔ پھر بچے کی فکر ہوتی ہے، واپس بھاگ کے بچے کے پاس آتی ہیں، اس طرف نکل جاتی ہیں، اس طرف بھاگتی ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں لیکن پانی۔ ایک وقت ایسا آیا نا کہ بچہ تڑپنے لگا، رونے لگا، اور ماں دیکھ رہی ہے سامنے۔ اب رب تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گئی، یا اللہ تیری بندی ہوں نا، یا اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے نا، یا اللہ تیری حکم پر یہاں پر چھوڑا گیا ہے نا، یا اللہ تو ہی کوئی آثار پیدا کر دینا۔ اب ایسی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی نا کہ رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ دیر نہ کر، اب جا اور جا کے پر مار اپنا، وہاں سے پانی نکال ان کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا پیاس کی وجہ سے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آگے پر مارا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو نکالا، جو آج لوگ ساری دنیا سے سیراب ہو رہی ہے، ہاں لاکھوں ٹن پانی وہاں سے نکل رہا ہے، جا رہا ہے، ہر سال حجاج کرام اور لوگ پیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، یہ اسی کی برکات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا آباد فرمایا
ایسی آباد ہو گئی وہ جگہ کہ بھائی آج سارے کے سارے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں، ہر ایک کا دل کھنچتا ہے کہ یار کیسے پہنچ جاؤں وہاں پر۔ ابھی حج کا موقع ہے نا، آپ دیکھیں نا وہاں پر لوگوں کا کیا بھیڑ ہے، کیا رش ہے، لوگ کیسے ٹوٹے جا رہے ہیں ادھر، کیسے موجود ہیں لوگ وہاں پر۔ اسی کا عذر ہے نا، تہوی الیہم فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، جو مانگا تھا یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل فرما دے۔ تو پہلا امتحان یہ گزرا کہ بیٹے کو وہاں پر چھوڑ آئے۔ اچھا اس دوران نا یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کی تھی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نا جوڑنا چاہتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ یہ ہو گیا بچپنا، بیٹا کب ملا؟ بڑھاپے میں ملا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا اس جگہ پر جا کے ویرانے میں چھوڑ کے آ جائیں، لوگوں سے سینکڑوں میل دور۔ اور پھر اس کے بعد درمیان میں ایک آدھ ملاقات کی اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب بچہ نا بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آبادی فرما دی، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کو۔ اس کے بعد درمیان میں ایک آدھ ملاقات کا شرف ملا، بیٹا دور ہو، ہر وقت دل کے اندر اس کی کتنی محبت رہتی ہے۔ ہاں یہ جو لوگ سفر کر کے باہر ممالک چلے جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں اولاد کے لیے کیا ان کی ایک الگ ہی ایک بات ہوتی ہے، اپنی پرواہ ہی نہیں رہتی، اپنی اولاد کی پرواہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام والد تو ہے نا، وہی پرواہ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی محبت ہے، اور بیٹا بھی ایسا کہ جس کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا ہے۔ اچھا اب نا بیٹا ہو گیا 10 12 سال 13 سال کا، ہاں 8 10 سال 12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا اس طرح۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ملنے کے لیے، ابراہیم جاؤ بیٹے کو ملنے کے لیے، بیوی کو ملنے کے لیے جاؤ، لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اب جاتے ہوئے ہاتھ میں چھری بھی ہونی چاہیے، رسی بھی ہونی چاہیے، ہاں جانا ہے، جا کر بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یار سوچیں آپ ذرا، کبھی غور کریں اس واقعے پر۔ جو والد اتنے دور سے سفر کر کے جائے گا اور جاتے ہوئے اس کو یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جا کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، رستہ اس کا کتنا مشکل ہوگا، رستے پر جانا اس کا کتنا مشکل ہوگا، وہ کس انداز میں کن خیالات کے اندر گیا ہوگا۔ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں آپ۔ وہاں پر جاتے ہیں، ملاقات ہوئی، گھر والی کو کہا، بیوی ہاجرہ کو، کہ بچے کو تیار کریں گی یار کی، ہاں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے تیار کیا، خوب بچے کو نلایا دلایا، سرما لگایا، کنگھی کی، جتنا تیار کر سکتے تھے، نئے کپڑے پہنائے، خوشبوئیں لگائی، بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور جاتے ہوئے نا رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ایک بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو نقل کیا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹا اس قابل ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گیا، اتنی عمر کو پہنچ گیا، اس وقت بچے کے ساتھ بڑی انتہا کی محبت ہوتی ہے، ہاں جی اس وقت کو پہنچ گیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر کیا کر رہا ہوں؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے بیٹے ہوتے تو کیا کہتے؟ ابا خواب آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، مہربانی فرمائیں۔ آج کے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں والدین بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ذرا سنیں، دل کے کانوں کو کھول کر سنیں آپ۔ بیٹا کہہ سکتا تھا ابا جی میری کیا غلطی ہے، میری کیا خطا ہے، خواب آپ نے دیکھا، میرا بچپنا گزرا اس میدان کے اندر، اس صحرا کے اندر گزرا ہے، میں نے آپ پر کوئی شکوہ نہیں کیا، میری ماں کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، میری زندگی کے سالوں اس ریگستان کے اندر گزر گئے، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ابا جی کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے کہ آج آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ سکتے تھے نا یہ بات، لیکن حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کی۔ فرمانبردار بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ تو ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں نا، جو جی میں آئے کر لیں، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریں۔ اسماعیل کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ نہیں ہلے گا۔ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جاتے ہوئے مینا کی وادی میں جب گئے ہیں، جب حجاج کرام جاتے ہیں وہاں پر قربانی کرتے ہیں، مینا کی وادی میں جب گئے وہاں پر کوئی لمبی چوڑی آبادی نہیں، کچھ نہیں، صحرا ہے، ابھی بھی صحرا ہے۔ ہاں جی، تو صحرا کے اندر چلتے ہوئے بیٹے سے یہ بات کی، بیٹا کیا کہتا ہے؟ کر لیں۔ اب جب شیطان نے دیکھا نا کہ یہ تو بیٹے کی قربانی دے رہے آج ابراہیم، آگ میں جانا آسان تھا، اپنی جان قربان کر دینا آسان ہے، بیٹے کو قربان کرنا مشکل ہے۔ آج جو قربانی یہ ابراہیم دے رہا ہے نا، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو رہتی دنیا تک، رہتی کائنات تک یہ تاریخ رہ جائے گی۔ شیطان نے آ کر نا کوشش کی اپنی، ہاں کہنے لگا ابراہیم بھلا بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، وہ بھی خواب پر، بیٹوں کو کوئی ذبح کرتا ہے، دنیا کا کوئی اصول، کوئی قانون، ہاں کوئی چیز اس کی اجازت دیتی ہے، بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا 7 کنکر اٹھائے اور اس کو مارے۔ ہاں آج حاجی حضرات مینا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کنکر جو مارتے ہیں نا جمرات کو، تو وہ کنکر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارے تھے، جو اللہ کو اتنی ادا پسند ہے، آج سارے حاجی وہاں پر کنکر مار کے آتے ہیں۔ ہاں دیکھا جب شیطان جو ہے نا بڑا مردود ہوا، واپس لوٹا دیا گیا لائن کو، تو حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہنے لگا پتہ ہے ابا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے۔ ہاں کہا تو کیا ہوا، اللہ کا حکم ہے نا، کر لیں۔ ایک جان اسماعیل کی ہزاروں جانیں ہوتی قربان کر دیتا۔ ہاں شیطان اپنا زور لگا رہا ہے، بار بار آ کے روک رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کنکر مار رہے ہیں، 3 جگہ پر کنکر مارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کو ایسا محفوظ کیا کہ آج حاجی وہاں پر جاتے ہیں اور وہ کنکر مار کے آتے ہیں۔ اب ایک جگہ پر جا کر پہنچ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر نقل فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، جب وہاں پر جا کر پہنچے نا، بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ مجھے بھی ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے آپ میرے ہاتھ بھی باندھ لیں، میرے پاؤں بھی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ میں تڑپوں یا آپ کی بے ادبی ہو جائے، یا میرے تڑپنے سے آپ کی اس عمل کے اندر تاخیر ہو جائے۔ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، یارا یہ کوئی دمبا نہیں ذبح ہو رہا، یہ کوئی مال مویشی نہیں ذبح ہو رہے۔ مال مویشی بھی اگر اپنا پالا ہوا ہو نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جب چھری پھیرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مال مویشی نہیں ذبح ہو رہے، کوئی دمبا گائے بھینس بیل نہیں ذبح ہو رہا، یہ اپنے اکلوتے بیٹا جو بڑھاپے کے اندر مانگا گیا ہے اور انتہائی 100 سال کے قریب عمر کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لٹا دینا ذبح کرنے کے لیے یہ بہت عظیم کام تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں رضامند ہو گئے، جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا بیٹے کو۔ روایات کے اندر ایک بات آتی ہے، جب لٹایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ابا جی 1 منٹ صبر کر جائیں۔ کہا جی کیوں؟ کہا یہ کپڑے اتارنے دیں مجھے۔ ہاں کیوں جی؟ کہا اس وجہ سے کہ جب میرے یہ کپڑے، ہاں جب مجھے آپ ذبح کریں گے اور میں جب تڑپوں گا میرے خون کے چھینٹے اٹھیں گے ان کپڑوں پر لگیں گے، میری ماں دیکھے گی تو بڑی غمگین ہوگی، اور دوسرا کبھی میں اپنی ماں کو یاد آؤں گا نا
جو صحرا کے اندر بچپن سے یہاں تک مجھے پال کے بڑا کیا ہے، کبھی یاد آؤں گا نا تو یہ قمیص ان کے پاس ہوگی دیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، بیٹے کو ذبح کر لٹا دیا، اس وقت میں کہتا ہوں کہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے فرشتے روئے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ میں کہتا ہوں اس وقت سورج بھی کانپنے لگ گیا، اس وقت آسمان بھی کانپنے لگ گیا، مینا کی وادی بھی کانپنے لگ گئی، ہر چیز کے اندر ایک لرزہ تھا، مولا کیا ہو رہا ہے آج۔ اب ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ ایسی قربانی ہے کہ بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری ادا کو نقل کیا، پیشانی نیچے کی طرف، گردن واپس اٹھائی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، اور بہت زور لا کے روایات میں آتا ہے کہ چھری پھیرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، معصوم بچہ ہے، نازک سی گردن ہے، چھری چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، روایات میں آتا اس کو پتھر پر بھی مارا کہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں چلتی؟ کہا کہ چھری نہ، کہنے لگی ہاں کہ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہہ رہا ہے، وہ جلیل مجھے منع کر رہا ہے نہ کاٹنا، اقبال بھی نہ کاٹنا۔ فرمایا کہ جب ایسے چھری پھیرتے پھیرتے نہ دیکھا تو چھری پھر گئی، لہو بہنے لگا، خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، ہاں جی، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اور یہاں پر ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کیا کر دیا، دمبا لے آئے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھائی اس قربانی کی یاد کے اندر، اس داستان کی یاد کے اندر آج سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وقت بھی مکمل ہو گیا، قربانی جو آپ حضرات کر رہے ہیں، تھوڑا سا نیتوں کو ٹٹولنے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اس وجہ سے قربانی کرتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈے قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ہاں، بیٹے کی گردن پر چھری پھیری تھی۔ آپ کہیں گے بیٹا ذبح تو نہیں ہوا، وہ بھائی اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر امتحان ہوتا، یہ پھر تو امتحان نہ ہوتا نا۔ انہوں نے تو بیٹے کو ذبح کیا، رب تعالیٰ نے اس کا متبادل لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کا متبادل لے آئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بھائی یہاں پر نا جو اجر ملتا ہے اس پر نا، یہ قربانی آپ یہاں پر بیل ذبح کر دیں، دمبا ذبح کر دیں، بکرا ذبح کر دیں، بکری ذبح کر دیں، گائے ذبح کر دیں، اونٹ ذبح کر دیں، اس پر اللہ تعالیٰ بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سنت ابیکم لابراہیم، کام چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں، اللہ نے اجر بہت عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سن لیں، مختصر سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بھائی طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نیت کریں گے، اقامت نہیں بولنی، عید کی نماز کی اقامت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نیت کریں گے، آپ بھی نیت کریں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز عید واجب، 2 رکعت نماز عید کی واجب 2 رکعت ہیں، ہاں جی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ حاضر پیچھے امام کے منہ میرا طرف خانقاہ بشریف، اللہ اکبر۔ یہ آپ کے دل کے اندر خیال آ گیا یا زبان سے کہہ دیا تو آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام صاحب جب ثنا پڑھیں گے ولا الہ غیرک تک، اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی 2 تکبیروں میں امام صاحب بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، آپ نے بھی چھوڑ دینے۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ دیں گے، امام صاحب تحفظ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، جس طرح عام نمازوں میں ہوتا ہے۔
دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب اٹھ کے قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ 7 سورت ملائیں گے۔ اب رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیریں ہو گئی عید کی، اور چوتھی تکبیر کہیں گے رکوع کے لیے، رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے بھی ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے اور نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد خطبے ہوں گے، خطبے سن کر دعا کر کے سارے حضرات پھر جا کر جلد از جلد اپنی قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول